چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلے میں 400 درہم ڈال کر ایک غلام کو دیے کہ جا کر ابو عبیدہ کو دے کے آئیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی اس کو لے کر گیا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جی امیر المومنین نے آپ کے پاس بھیجے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا کہ یہ 5 درہم لے جاؤ اور فلاں کو دے کے آؤ، پھر 5 درہم فلاں کو دے کے آؤ۔ وہ سارے دراہم جو تھے انہوں نے اپنے قریب کے رشتہ دار اور جو پڑوسی تھے ان کے اندر تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر انہوں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا اور اس کو کہا کہ ان کا بھی پتہ کرنا کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ وہ آدمی لے کر گیا، اس نے 400 درہم ان کو دیے، انہوں نے بھی 5 درہم کر کے سارے تقسیم کر دیے۔ آخر پر ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ جی آپ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ دیں۔ تو اس وقت ان کے پاس 2 درہم باقی بچے تھے، انہوں نے 2 درہم اپنی بیوی کو دے دیے اور باقی سارے کے سارے خرچ کر دیے۔ پھر انہوں نے 400 درہم سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجے۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی کو کہا کہ جاؤ اور مدینہ کی جو بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ بچے یتیم آ گئے اور بیوہ عورتیں آ گئیں، اور ام المومنین جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں اس جگہ پر اٹھنے سے پہلے انہوں نے 400 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ جب اس آدمی نے آ کر بتایا کہ آپ نے جو پیسے بھیجے تھے تینوں حضرات نے ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں بالکل نہیں ہے، یہ بس آخرت ہی کمانے کے محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حجاز میں قحط پڑ گیا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی بندہ جائے اور امانت داری کے ساتھ وہاں جا کر غلہ تقسیم کرے۔ یہ ایک امانت کا کام بھی تھا اور مشقت آمیز کام بھی تھا۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے غلہ وہاں کے سارے لوگوں میں بڑی امانت کے ساتھ تقسیم کیا۔ لوگ ان کی امانت پر اشش کر اٹھتے ہیں۔